بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقوں کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں، اور یکجہتی کفار کے ساتھ تھی۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چیڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ فرمایا اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، تمہارا بھلا نہیں چاہتے غیر۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ تم تو ان کا بھلا چاہ رہے ہو لیکن وہ تمہارا بھلا نہیں چاہتے۔ حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہاتھ میں آ جائیں، کسی طریقے سے ہمارا دو چلے ان پر کہ پیس کے رکھ دیں، انگلیاں چباتے ہیں تمہارے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو فرمایا دشمن کو کبھی رازدار نہ بناؤ، دشمن تمہارے خوشی میں کبھی خوش نہیں ہے، اور تمہاری غمی میں وہ خوش ہوتا ہے، اور تم ان کے ساتھ تو بھلائی کرتے ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی بھلائی نہیں چاہتا، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہاتھ میں آئے اور پھر اس کے ساتھ میں معاملات کروں، انگلیاں چباتا ہے تمہارے خلاف۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح آیات بینات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے دشمن سے بالکل بچ کے رہنا ہے اور ہوشیار ہو کر رہنا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کر کے رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تو اس لیے برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی بھی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی، اپنے امتی کی بھلائی چاہتے ہیں۔
اللہ اور رسول جس بات کی طرف بلائیں تو یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس چیز سے منع فرما دے تو بلا شبہ اس کے اندر نقصان ہی ہوگا، تبھی اللہ اور اس کے رسول ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے تو جان لو کہ یہ ڈاکو ہے مسلمان، لیکن اس کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کے احکام کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تو سمجھ لو یہ ڈاکو ہے، یہ تمہارا رہنما اور رہبر نہیں ہے۔ اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ دھرو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جاتا ہے اور اپنی چکنی چکنی باتیں وہ کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا تو وہ ساتھ ہو لیا تو وہ گردن مار لے گا یا مال لوٹ لے گا یا کوئی نقصان کر دے گا۔ اسی طرح کہا کہ وہ بکری جو اپنے چرانے والے کے اشارے پر نہیں چلتی وہ بھیڑیے کے زد میں آ جاتی ہے، اور بھیڑیا بھیڑ کا لباس پہن کر جب ریوڑ میں داخل ہوتا ہے اور وہ بکریاں جو مالک کے اشارے پر نہیں چلتی پھر اس کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ہر راہزن سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلتے رہو، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، فرمایا حریص علیکم، تم مشقت میں پڑھتے ہو، اللہ کے محبوب کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت میں تم پڑھتے ہو، تکلیف وہاں ہوتی ہے، کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہیں جتنی نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے، اللہ کے رسول اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے تمہارے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، وہ بڑے مہربان ہیں، بڑے رؤوف ہیں اور بڑے رحیم ہیں۔ تو وہ شخصیت، وہ ذات جو ماں سے بھی بڑھ کر پیار کر رہی ہے، ہمارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، تو بتائیں ان کے احکام کے خلاف جب بندہ چلے گا تو پھر اس پر بھی تو پھر انہیں تکلیف ہوگی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق جو چلتا ہے وہی کامیاب بھی ہے اور وہی سیدھے راستے پر بھی ہے، اور جب اس راستے پر چلے گا تو پھر دائیں بائیں والے اس کو غلط راستے پر نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گیا تو پھر کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، پھر وہ گمراہی کے راستے پر اس کو لے کر جائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطان سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے ملنا تو محض استہزاء کے طور پر تھا، ہم تو مذاق اڑانے کے طور پر چلے جاتے تھے، ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز کی باتیں معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کا موقع مل سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان جن ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان انسان ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، منافقین صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم بڑی اچھی باتیں بتاتے ہو، تم ایمان لائے ہو، اور بعد میں پھر صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ہوں یا دین کے پیشوا ہوں، ان کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ مومن کبھی مذاق نہیں اڑاتا، مومن تعریف کرے گا، مومن کو اچھا لگے گا، مومن اس کا ساتھ دے گا، اور منافق بظاہر تو ہاتھ باندھ باندھ کے ملے گا اور بڑی بڑی تعریفیں کرے گا، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، اور تم جیسا تو کوئی نہیں، لیکن جب پیٹھ پھیرے گا تو پھر خلاف باتیں بھی کرے گا۔ یہ منافقوں کا کام۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ اپنی مجلسوں میں مخصوص لوگوں میں بیٹھ کر علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، دینداروں کے لیے مذاق اڑاتے ہیں، ان پر بھپتیاں کستے ہیں، جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور خوشامد کرتے ہیں اور چاپلوسیاں کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں کہ جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے بڑی نفرت ہے، مذہبی حلیہ پہننے والے اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔
لیبرل قسم کے لوگ کہ جن کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام کی کوئی قدر نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ انبیاء کرام اور دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا مذاق اڑانا یہ بے دینی اور گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے کسی عالم دین کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے اور یہ حرام کے درجے کو جا کر پہنچتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح پیغام دیا ہے، مومن کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، اور جو دھوکہ کرے گا وہ منافق ہوگا۔ مومن کبھی خوشامد اور چاپلوسی نہیں کرے گا، اور جو چاپلوسی اور خوشامد کرے گا سمجھو وہ منافق ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، وعدے کا پکا، زبان کا سچا اور عمل کا مخلص، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور منافق دھوکہ باز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل مومن اور مومنوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام کا محب، اہل بیت اطہار کا محب اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔